بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان گناہ کے بعد پچھتاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان بس یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کا یہ احساس ہی بہت قیمتی ہے۔ توبہ، شرمندگی اور اللہ کی طرف رجوع۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، مخلص آنکھوں کے آنسو کو رد نہیں کرتا۔ بس سچے دل سے توبہ کرتے رہیں اور نیکی کے راستے پر چلتے رہیں۔ اللہ بہت جلد سکون بھی دے گا اور اپنا قرب بھی دے گا۔ ناظرین، پرانی کھانسی کے لیے تھوڑی سی ادرک اور شہد ملا کر چاٹنے سے فوری آرام ملتا ہے۔ پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیوں پر نیم گرم سرسوں کے تیل میں موم ملا کر لگانے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کا خیال آنا دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے مال کو پاک کرنے کا اشارہ ہے۔ دل سے شکر کے الفاظ کا نکل آنا نعمتوں کے مزید بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ ہاضمے کی خرابی میں تھوڑا سا کالا نمک اور اجوائن گرم پانی کے ساتھ لیں، گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بال گرنے سے بچانے کے لیے ایلو ویرا جیل کا باقاعدہ استعمال جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زبان پر بے اختیار توبہ کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ مسجد کا خیال بار بار آنا ایمان کے جاگنے اور اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ منہ کے چھالوں کے لیے تھوڑا سا شہد یا گلسرین لگانا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ آنکھوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کھیرے کے قطرے آنکھوں پر رکھیں، نظر کو تسکین ملے گی۔ بیماری کے بعد دل کا مطمئن ہو جانا اللہ کی خاص رحمت اور گناہوں کی معافی کا اثر ہے۔ درود شریف کا زبان پر جاری رہنا نبی کریم سے سچی محبت کی پہچان ہے۔ ناظرین، دانت کے درد میں لونگ کا تیل لگانے یا لونگ دبانے سے درد فوراً تھم جاتا ہے۔ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے بیسن میں دہی اور چٹکی بھر ہلدی ملا کر اپٹن کی طرح لگائیں۔ کسی مشکل کام کا خود بخود آسان ہو جانا غیبی مدد اور دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ناظرین، خواب میں اجالا یا سفید رنگ نظر آنا مستقبل میں خیر اور امید کی علامت ہے۔ کمر درد کے لیے روزانہ 5 دانے کھجور کھانا اور اوپر سے نیم گرم دودھ پینا بے حد طاقتور ہے۔ گرمیوں میں نکسیر پھٹنے پر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور ناک پر برف کی ٹکور کریں۔ بغیر کسی فائدے کے کسی کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے ہاں اخلاص کی پہچان ہے۔ کسی قرآن آیت کا بار بار یاد آنا آپ کے دل کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح نہار منہ گرم پانی میں لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد ڈال کر پئیں۔ کسی بات کا دل پر اثر کر جانا نصیحت کے قبول ہونے اور ہدایت کی علامت ہے۔ خواب میں والدین کو خوش دیکھنا ان کی دعاؤں اور اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ ناظرین، گلے کی خراش کے لیے نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنا سب سے بہترین علاج ہے۔ دماغی قوت کے لیے رات کو 7 بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھائیں۔ بغیر بتائے کسی رکے ہوئے کام کا بن جانا اللہ کے نظام کی خاموش خوبصورتی ہے۔ انجانی خوشبو کا احساس ہونا دل کو ذکر الہی کی طرف مائل کرنے کا اشارہ ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں چھہارے ابال کر پینا بے حد مفید ہے۔ ناظرین، جلنے کے نشان پر فوری دور پر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے چھالا نہیں بنتا۔ کسی کو معاف کرنے کا خیال دل میں پیدا ہونا آپ کے بلند ظرف ہونے کی نشانی ہے۔ بچے کا بے ساختہ مسکرا دینا گھر کی فضا سے ناخوش کو ختم کر دیتا ہے۔ قبض سے نجات کے لیے
رات کو سوتے وقت ایک گلاس دودھ میں 1 چمچ روغن بادام ملا کر پئیں۔ نزلہ زکام میں دار چینی اور شہد کا قہوہ پینے سے چھاتی کا جگڑاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں سے اچانک بارش کا برسنا رب کی رحمت کے دروازے کھلنے کا منظر ہوتا ہے۔ ناظرین، بار بار بلائی کی طرف مائل ہونا اللہ کی طرف سے خاص توفیق کا ملنا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر ناریل کا تیل لگانے سے جلن ختم ہوتی ہے اور نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، یادداشت تیز کرنے کے لیے روزانہ 1 چمچ شہد میں کالی مرچ ملا کر کھائیں۔ رزق کا رک جانا دراصل صبر اور شکر کے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ ہر حال میں رب کو یاد رکھنا کامیابی کی وہ کنجی ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ناظرین، پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ایک چھوٹی الائچی چبا لیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے سفید تلوں کا استعمال بے حد مفید ہے۔ توبہ کی طرف پیدا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ تنہائی میں اللہ کا خوف محسوس ہونا ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ آدھے سر کے درد کے لیے ایک چٹکی نمک زبان پر رکھ کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ چہرے کی جھریوں کے لیے ارگ، گلاب اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ رات کو لگائیں۔ کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ اذان سن کر خاموشی اختیار کرنا روح کی بالیدگی کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اگر کان میں درد ہو تو لہسن کا ایک جوا تیل میں جلا کر اس کے چند قطرے کان میں ڈالیں۔ گردے کی پتھری کے لیے خربوزے کے بیج اور لیموں کا پانی کثرت سے استعمال کریں۔ اچانک کسی نیکی کا موقع مل جانا اللہ کے خاص فضل کی نشانی ہے۔ دل کا نرم ہونا اور کسی کے دکھ پر رونا دراصل رب کے قریب ہونے کا اشارہ ہے۔ پیروں کی جلن دور کرنے کے لیے مہندی کا لیپ پاؤں کے تلووں پر لگائیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے کشمش اور سیب کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ خواب میں سبزہ یا پانی دیکھنا رزق میں برکت اور دل کے سکون کا پیغام ہے۔ بغیر کسی سبب کے دل کا اداس ہونا استغفار کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین، بال لمبے اور گھنے کرنے کے لیے پیاز کا رس نکال کر جڑوں میں لگائیں۔ دانتوں کی پلاخٹ دور کرنے کے لیے نمک اور میٹھا سوڈا ملا کر ملیں۔ کسی کی عیب جوئی سے بچنا اپنی روح کی حفاظت کرنے کے مترادف ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی کا یقین رکھنا اللہ پر بھروسے کی معراج ہے۔ چھاتی کے درد اور جکڑن کے لیے تارپین کے تیل کی مالش فائدہ مند ہے۔ نزلہ زکام کی صورت میں جوشاندہ پینا اور بھاپ لینا بہترین ہے۔ کسی بزرگ کی خدمت کا موقع ملنا دراصل اپنی تقدیر سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے کی صورت میں روزانہ 1 چمچ شہد اور کلونجی کا استعمال کریں۔ معدے کی جلن دور کرنے کے لیے ٹھنڈا دودھ چھوٹے چھوٹے گھونٹ پئیں۔ غصے پر قابو پانا پہلوانی نہیں بلکہ نفس پر بڑی فتح ہے۔ کسی کے کام آ جانا انسانیت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانہ رات کو بھگو کر صبح اس کا پانی پی لیں۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو ادرک کا رس اور شہد ملا کر چاٹنے سے گلا کھل جائے گا۔ خاموشی میں حکمت تلاش کرنا عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ ناظرین، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ لہسن کا ایک جوا نہار منہ استعمال کریں۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنے کے لیے سونف، مصری اور بادام کا سفوف بنا کر کھائیں۔ کسی کی خطا کو درگزر کرنا اپنے گناہوں کی معافی کا راستہ کھولنا ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو پرندوں اور جانوروں کو دانہ پانی ڈالو۔ چہرے کے دانوں کے لیے نیم کے پتے ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو لیں۔ جسم کی تھکن دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر
پاؤں بگویں، ہر حال میں الحمدللہ کہنا ایمان کی سب سے اعلیٰ حالت ہے۔ والدین کی مسکراہٹ دیکھنا حج مقبول کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ دمہ کے مریضوں کے لیے اجمود کا استعمال اور شہد کا قہوہ بہت کارآمد ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو کلونجی کا پانی جوش دے کر پلائیں۔ نیکی کر کے بھول جانا اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے۔ کسی کا حوصلہ بڑھانا اسے نئی زندگی عطا کرنے جیسا ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے شربت بزوری یا گنے کا رس پئیں۔ ناظرین، جسم پر خارش کے لیے سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگائیں۔ تلاوت قرآن سے گھروں میں برکت اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ کسی کی خاموش مدد کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے مکھن یا بلائی لگائیں۔ پاؤں کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی میں پھٹکری ڈال کر دھوئیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا بندگی کا اصل جوہر ہے۔ مشکل وقت میں دوا کا سہارا لینا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ نکسیر کے لیے ہری دھنیا کا رس سونگھنا بے حد مفید ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے سفید زیرے کا قہوہ استعمال کریں۔ کسی کے چہرے پر خوشی لانا بھی صدقہ ہے۔ علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا بہترین سرمایہ ہے۔ ایڑیوں کے درد کے لیے گرم پانی میں تھوڑا سا نمک اور سرکہ ڈال کر پاؤں رکھیں۔ پسینے کی بو دور کرنے کے لیے نہانے کے پانی میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ لیں۔ دل کی صفائی چہرے کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ بچوں کے پیٹ کے درد کے لیے ہینگ کا لیپ ناف کے گرد کریں۔ سینے کی جلن کے لیے پودینے کی چائے اور دہی کا استعمال کریں۔ سچ بولنا انسان کو عزت اور سکون دونوں عطا کرتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے دہی میں لیموں ملا کر سر پر لگائیں۔ یادداشت کی کمزوری کے لیے اخروٹ اور میوے کھائیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ہر صبح کا آغاز شکر سے کرنا سارا دن مبارک کر دیتا ہے۔ ہچکی دور کرنے کے لیے 1 چمچ چینی کھائیں یا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ مسوڑوں سے خون آنے کی صورت میں نمک اور سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ امانت میں خیانت نہ کرنا مومن کی بڑی پہچان ہے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا ہی اصل انسانیت ہے۔ جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے کچی لسی دودھ اور پانی پئیں۔ ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے لوکی کدو کا پاؤں پر ملیں۔ اپنی اصلاح کرنا دوسروں پر تنقید کرنے سے بہتر ہے۔ وقت کی قدر کرنا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔